ہندوستان عالمی سطح پر ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلنے کے اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل ہے بڑے عالمی جریدے دی گارڈین کا تہلکہ خیز آرٹیکل، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور۔ اب چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا۔ نئی ترمیم کے تحت سینئر ترین جج چیف جسٹس کے لیے آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا۔ 12 رکنی کمیٹی 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس کا نام کا فیصلہ کرے گی اور 3 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کر کے وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ نئی آئینی ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچز بنائے جائیں گے۔ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کا خود نوٹس کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تجزیہ کار حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، آپ کو شکریہ۔ کیا کہیں گے جو ترامیم کل ہوئی ہیں، حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئینی جو ترامیم کی گئی ہیں عدالتی نظام میں بہتری آئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ بہتری ممکن ہے اس سے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب پتہ چلے گا کہ جو چیف جسٹس کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ اگر چیف جسٹس کا انتخاب میں جو وہ فیئرنس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ جو نظام ہے اس میں چلنے کے چانسز ہیں۔ اگر سینئر موسٹ چیف جسٹس اگر نہیں بنایا جاتا سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ، تو پھر جو ہے وہ ایک انسرٹنٹی آئے گی، وکلا جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اب جو یہ مرحلہ ہے یہ اصل ٹیسٹ ہے پارلیمنٹ کا، ایگزیکٹو کا۔ بیسیکلی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے سیاسی جماعتوں کی اس کمیٹی میں، جس کمیٹی نے 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرنا ہے، لیکن اس میں اگر دیکھیں تو میجارٹی حکومتی جماعتوں کی ہوگی، تو حکومتی جماعتوں نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ایک پرسپشن ہے کہ جی یہ سارا کچھ کیا گیا ہے کہ اگلے جو چیف جسٹس بننے والے منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے جس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کا رول بڑا ہے۔ اب ایگزیکٹو کے 5 نمائندے اس میں موجود ہوں گے۔ 13 رکنی یہ جوڈیشل کمیشن ہے جس میں لا مسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں اور 3 جو حکومتی لا میکر ہیں، تو 5 یہ ہو گئے۔ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی بھی رجحان زیادہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہی رہا ہے، تو یہ کافی زیادہ میجارٹی ہے ایگزیکٹو کی جوڈیشل کمیشن میں۔ اور اس جوڈیشل کمیشن نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز، اور پریزائڈنگ جج کون ہوگا وہ بھی طے اس میں کرنا ہے۔ تو یہ جو جوڈیشل کمیشن کا رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، بینچز کی کمپوزیشن میں، ججز کی جو پرفارمنس کو ایویلیٹ بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ اب ایگزیکٹو کا رول زیادہ بڑا ہے۔ اس سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی ایگزیکٹو کا رول اتنا زیادہ بڑھنے سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اس کا میرا خیال ہے کہ شروع میں تو اتنا زیادہ ریئیکشن نہیں آئے گا، دیکھا جائے گا کہ اس میں ایگزیکٹو کس طرح بہیو کرے گی۔ اگر ایگزیکٹو نے اس حوالے سے کچھ ایسا کیا کہ کچھ ججز کو مائنس کرنے کی کوشش کی یا کوئی اپنے ہم خیال ججز بنانے کی یعنی اس طرف یعنی کوشش کی، تو پھر یہ نظام میرا خیال ہے چل نہیں پائے گا۔ زیادہ مسئلہ اب یہ ہے کہ ایگزیکٹو کی ایٹیچیوڈ پہ یہ وہ کتنا ٹھیک رہتا ہے۔ باقی میرا خیال ہے کہ ججز جو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کام کریں گے، اسی کے مطابق بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، لیکن کتنا عرصہ رہے گا یہ اب ڈیپینڈ ہے ایگزیکٹو کے اپنے ایٹیچیوڈ پہ، اس کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔